اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ اسلام اور ان کے زندگی کے سفر کے حالات پر گفتگو جاری ہے۔ ہم نے کل کے بیان میں بتایا کہ تارا گڑھ کی پہاڑی پر حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک اعتکاف فرمایا، اور آپ کا جس جگہ آپ نے اعتکاف کیا وہاں پر جو ہے آج آپ کا چلہ مبارک بنا ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنی دل کی مرادیں رکھتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، جہاں پر اللہ والے یا انبیاء علیہ السلام جس جگہ پر جو ہے عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں یا اعتکافات کرتے ہیں، اس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آٹھوں پہر جو ہے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جو ہے غار حرا کے اندر جو ہے 9 مہینے 9 دن تک معتکف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس جگہ کو رحمتوں اور برکتوں کا نزول جو ہے کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس علاقے کے اوپر ہمیشہ نور برستا رہتا ہے، اور اس پہاڑ کا نام بھی جبل نور ہو گیا ہے۔ تو جہاں پر اللہ والا بیٹھ جاتا ہے وہ رحمتوں کی، برکتوں کی اور مغفرت کی جگہ بن جاتی ہے۔ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بناتے وقت جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس پتھر کو جو ہے دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا اونچا مقام فرما دیا۔ خانہ کعبہ میں جو ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تمہاری نماز ہو جاتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہو رہا تھا کہ کعبے کے اندر میں کس طرف نماز پڑھوں، منہ کر کے کعبے کے دروازے پر پڑھوں یا حجر اسود کے پتھر کے پاس پڑھوں یا رکن یمانی پر پڑھوں یا میزاب رحمت کی طرف پڑھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو حضرت ابراہیم کے قدم پاک جس پتھر پہ پڑ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محبوب، کعبے میں اگر تم کو رخ قبلے کا بنانا ہے تو میرے خلیل ابراہیم کا جو مقام ہے، جو مقام ابراہیم ہے، جہاں
حضرت ابراہیم کے نشان قدم ہے، اس کو اپنا مصلی بنا لو، وہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو نبیوں کے قدم ہو یا ولیوں کے قدم ہو، اس کا جو اہمیت ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچی ہے۔ میں نے کل کے بیان میں کہا کہ مائی ہاجرہ کوئی عبادت نہیں کی، خالی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو ہے چلی ہے، دوڑی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ پہاڑ صفا اور مروہ جس پہ جو ہے میری ہاجرہ دوڑی ہے، ہاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی ہے، شاعر اللہ ہے یہ۔ اور یہاں پر آٹھ و پہر جو ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے مامون رشید نے اپنے باپ کو بغداد میں دفن نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی طرف دفن کر دو۔ پوچھا لوگوں نے کیا بات ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کے لیے جو ہے ایک اچھا قسم کا گنبد بننا چاہیے تھا اور الگ دفن ہونا چاہیے تھا۔ کہا کہ نہیں، روضہ امام موسیٰ کاظم وہ بارگاہ ہے کہ وہاں پر آٹھوں پہر اللہ کی رحمت کا نزول اور ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے باپ کے قبر پر اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اترتا رہے اور میرا باپ بھی جو ہے غریق رحمت ہوتا رہے۔ تو اس زمانے کے جو ہے خلفاء کا بھی عقیدہ تھا کہ جہاں پر چلہ کشی ہوتی ہے وہ انوار اور فیوز اور برکات کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اجمیر شریف جاتے وقت میں اجمیر شریف سے قریب ایک حسین ٹیکری ہے، وہاں پر جو ہے کثرت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور دعا اور استغفار کرتے ہیں وہاں جا کر کے، اور خاص طور پر شیعہ لوگ جو ہے ان کا تو میلہ اور ہجوم لگا رہتا ہے۔ تو حاضرین، یہ اللہ والوں کے چلوں کی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمت اور برکت اترتے رہتی ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چلہ مبارک جو ہے بھٹنڈا میں بھی ہے، پنجاب میں، جو حضرت ابو رضا حاجی رتن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے قبر شریف کے پائن کے اندر واقع ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے تک کے جو ہے پنجاب بھٹنڈا کے اندر بھی جو ہے اعتکاف فرمایا، مجاہدہ کیا، اللہ کے ذکر اور فکر کے اندر مستغرق رہے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ ہندوستان کے اندر جو ہے راجستھان کے کئی حصوں کے اندر جو ہے آپ کا سفر رہا، گجرات کے کئی حصوں میں آپ کا سفر رہا۔ عزیز اور دوستو، اس پر جو ہے کہ جہاں نشان قدم ہوا کرتے ہیں وہاں پر جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور وہاں سکینہ ہوتا ہے، سکینہ۔ دیکھو
احمد آباد میں حضرت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوترے دفن کر دیے جاتے تھے، دوسرے دن نکال دو باہر آ جاتے تھے۔ کئی دنوں تک سلسلہ جاری رہا تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نشان قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ اور ان کے سینے پر رکھ دو، بس سکینہ رحمت کا نزول ہوتا رہے گا اور یہ اپنے قبر سے باہر نہیں آئیں گے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ آپ کو دفن کرنے کے بعد نشان قدم پاک مصطفیٰ لا کر کے جو ہے ان کے قبر میں رکھ دیا گیا۔ بس رکھنا ہی تھا کہ آٹھوں پہر سکینہ رحمت کا اور برکت کا نزول شروع ہو گیا، اور وہ صاحبزادے جو قبر کو پھاڑ کے باہر آ جاتے تھے وہ پھر اس کے بعد قبر سے باہر نہیں آئے، اس لیے کہ غریق رحمت رہے ہمیشہ جو ہے، کیونکہ نشان پاک مصطفیٰ پر جو ہے آٹھوں پہر جو ہے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے، تو اسی کے اندر جو ہے پھر آپ باہر نہیں آئے۔ اور آج بھی جا کر کے دیکھ لو کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو جو ہے آپ کا آستانہ ہے، اور لوگ جو ہے وہاں کے جو خادم ہیں وہ نشان پاک مصطفیٰ قدم پاک نشان پاک قدم مصطفیٰ کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو اور کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی و یمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء